ظاہر کی پاکی کے لیے وضو ضروری ہے. دیکھا جائے وضو تو عبادت نہیں ہے نا، پڑھنی نماز ہے. بنا وضو نماز نہیں پڑھ سکتے. اور وضو کا جو طریقہ ہے ویسے ہی کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو نا، نماز کے لیے جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، چہروں کو بھی دھونا ہے اور یہ کونیوں تک دھونا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہاتھ تو یہ کونیاں ہیں، لیکن آقا علیہ السلام ان سے تھوڑا اوپر تک جاتے تھے. آقا علیہ السلام ان سے تھوڑا اوپر تک جاتے تھے. نیت، سب سے پہلے نیت، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے. اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا ہے. ابھی وضو سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی ہاتھوں کو دھویا ہے یہاں تک. اس کے بعد کام شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ جس چیز سے آپ نے باقی اعضاء کو دھونا ہے پہلے تو اسے دھونا ہے، پہلے اسے دھونا ہے. عبادت ابھی بڑی دور ہے، ابھی بڑی دور ہے. اور خدا را وضو کرنا سیکھیں، وضو کرنا سیکھیں اور اس میں شرم نہ محسوس کریں. بڑی بڑی ڈگریز لینے کے باوجود، بڑی بڑی لمبی داڑھی بھی ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، لیکن وضو کرنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں کسی خاص بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ تقریباً خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وضو کرنا نہیں آتا. اور جب وضو ہی نہیں آپ کا، وہ نماز کیسے ہوگی؟ اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے. ایک دفعہ بھی چلتی ہے لیکن 3 دفعہ کرنی ہے، 3 دفعہ کرنی ہے. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا دائیں ہاتھ کے ساتھ، یہاں تک اوپر چڑھایا، بائیں ہاتھ کے ساتھ اسے صاف کیا، چہرے کو دھویا یہاں سے لے کر ادھر نیچے تک، ادھر ایک لو سے دوسری لو تک چہرہ دھویا. اور بازو جیسے ہم کرتے ہیں نا، دس از ناٹ دا پراپر وے. پراپر وے کیا ہے کہ آج کل تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، گھروں میں بھی واش بیسن ہے، مسجد میں بھی ہیں. بھائی اس طرح اسے نیچے کرنا ہے اور یہاں تک، یہ الی المرافق کونی تک ہے، لیکن کونی سے تھوڑا پیچھے لے آئیں احتیاطاً، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث کے حساب سے آقا علیہ السلام جو حد تھی اس سے تھوڑا آگے جاتے تھے. اب یہاں سے آپ نے دھویا، اس طرح پورا بازو نیچے کیا ہے. پانی کے ساتھ چوپڑنا نہیں ہے، اسے پانی بہانا ہے اس کے اوپر. ادھر سے کیا پھر ادھر سے کر لیں، 3 دفعہ یہ کیا، پھر ادھر سے کیا، ادھر سے کیا. ابھی تو وضو ہے، اور جس دن طریقے سے وضو کریں گے نا تو آپ کو وضو ہی بتا دے گا آپ نے کیا کیا ہے. یہ آپ کو وضو ہی بتا دے گا آپ نے کیا کیا ہے. اس کے بعد مسح کرنا، اور وہ مسح کرنا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسح کرنا، چونکہ اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ مسح کرنا ہمارے دوستوں کو نہیں آتا، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چلا ہے. برحال گزارش یہ ہے کہ میں بھی حاضر ہوں، ہمارے قاری صاحب بھی حاضر ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں آپ کے مساجد کے قاری صاحب علماء کرام بھی حاضر ہیں. تمہیں دیکھیں، بنا وضو کے نماز نہیں ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہے. اور پھر کیا پتا کون سی سانس آخری سانس ہے اور کون سا جمعہ آخری جمعہ ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے کئی ایسے دوست، کہنے کے باوجود ہم جمعہ ہی پڑھتے ہیں. بھائی اتنا مان ہے تمہیں کہ اگلا جمعہ ملنا ہے تمہیں؟ بھئی جمعہ تو تب پڑھیں جب کم از کم یہ نمازیں پنجگانہ تو پڑھیں آپ. جمعہ تو ایک
اضافی چیز ہے زبردست، مطلب پورے ہفتے کی نمازیں ایک طرف، جمعہ ایک طرف، لیکن اس کا مزہ تو وہی لے گا نا جو ہر نماز پڑھتا ہوگا۔ اور جس نے فاؤنڈیشن کو ہی گرا دیا وہ سیدھا جمعے پہ جا رہا ہے۔ جس طریقے سے جمعے میں نماز میں رش ہوتا ہے، مسجد میں رش ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہر نماز میں رش ہو۔ ہر مسئلے کا حل ہے کہ جولی کو پھیلانا ہے اس بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جولی کو پھیلانا ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں کمی بھی کوئی نہیں، وہ دینے پہ بھی راضی ہے، بار بار کہہ رہا ہے آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ، کامیابی میرے پاس، صحت میرے پاس، دولت میرے پاس، سکون میرے پاس، کامیابی اور کامرانی میرے پاس، بامرادی میرے پاس، جب سب کچھ میرے پاس ہے تو کہاں کہاں مارا پھرتا ہے؟ کبھی آ اپنے دامن کو پھیلا، اپنی جولی کو پھیلا، کبھی دو آنسو بہا کے مجھے منا کے دو دیکھ، ارے میں تو بڑا آسانی سے ماننے والا ہوں، کبھی منا کے تو دیکھ مجھے، کبھی اس کی طرف رجوع کرے بندہ، اس کی محبت دل میں لیے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، تو بدن کا ایک ایک حصہ اندر سے آواز آئے، قلب سے آواز آئے، روح سے آواز آئے، ہم سارے ادنا ہیں، ہم سارے کمتر ہیں، اعلیٰ تو تو ہی ہے، بلند تو تو ہی ہے۔ اور اعلیٰ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ادنا کو ادنا رہنے نہیں دیتا، وہ ادنا کو جب اپنے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ تو چونکہ اعلیٰ ہے یہ بھی ادنا نہیں رہتا، کیونکہ اعلیٰ میں جب ادنا گم ہوتا ہے تو یہ بھی ادنا اور کمتر نہیں رہتا۔ یہ ادنا اعلیٰ کب بنے گا؟ جب اس اعلیٰ سے جڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔